الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ سب مل کر بتائیں گے. لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے نام سے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں، سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. اس میں سے ایک فضیلت آج آپ کو میں بتاتا ہوں. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے. سب سے پہلے ہم کلام شامل کرتے ہیں. آئیں چلتے ہیں کلام کی جانب. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ
ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سناتے ہیں۔ آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ، ایک معجزہ آپ کو بتائیں گے۔ تو جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، آپ سے آخر میں سوال بھی ہوگا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ خیبر سے واپسی پر، کون سا غزوہ؟ غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر سے واپسی میں صحبہ نام کی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ کون سے صحابی کے گھٹنے پر؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، مگر سوچ رہے تھے کہ اگر میں گھٹنے ہٹاؤں گا تو شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام خراب ہو جائے۔ آپ نے نماز ادا نہیں کی اور سورج ڈوب گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر نہیں پڑھی اور سورج ڈوب گیا۔ کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کہ آپ رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز عصر کے بارے میں بتایا کہ ٹائم ختم ہو گیا اور میں نے اب تک نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، سبحان اللہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر ادا کی، پھر سورج
ڈوب گیا۔ پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں سے افضل عبادت نماز ہے، اور عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی نازل فرمایا، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے نماز عصر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے واقعہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام خراب نہ ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام میں کوئی خرابی واقع نہ ہو جائے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر اس وقت چھوڑ دی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بتایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز جو سب سے افضل و اعلیٰ نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و تعظیم کا درجہ ہے، باقی تمام فرائض کا درجہ اس کے بعد ہے۔ پیارے بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ اور تعظیم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان لانے کے بعد سارے فرائض میں سے سب سے پہلا یہی فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، آپ نے واقعہ سنا، اب اس واقعے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام ذکر ہوا ہے، ایک صحابی کا نام ذکر ہوا ہے، نام کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ حضرت علی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم جس برائی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کلاس میں شور کرنا۔ پیارے بچوں، کلاس میں شور کرنا ایک بہت ہی بری عادت ہے۔ کچھ بچے استاد کے آنے سے پہلے چیخ رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کرسیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بعض بچے تو استاد کے آنے کے بعد بھی چپ نہیں ہوتے، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کلاس میں شور کرنے سے پڑھائی میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ شور کی وجہ سے بعض اوقات چیزیں بھی سمجھ نہیں آتی اور کلاس کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ شور کی وجہ سے ٹیچرز ناراض بھی ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسلام ہمیں اپنے ٹیچرز اور کلاس اور علم سیکھنے کے آداب بھی سکھاتا ہے، اور علم سیکھنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے ٹیچرز کا ادب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ٹیچرز کا ادب کرنا چاہیے۔
ان کی موجودگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انہیں تکلیف ہو، اور کلاس میں بھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی تکلیف ہو۔ تو پیارے بچوں، اچھے بچوں، ہمیں چاہیے کہ جب کلاس میں ہوں تو ادب سے بیٹھیں، استاد کی بات غور سے سنیں اور کسی کو تنگ نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو آپ نے بری عادت کے بارے میں سنا وہ کون سی عادت تھی؟ کلاس میں شور کرنا، کلاس میں شور کرنا۔ اب یہ عادت تو دیکھا جائے تو تقریباً بچے جو بھی اسکولس میں ہوتے ہیں، جہاں پر بھی پڑھتے ہیں، وہ اگر استاد نہیں ہوتا تو وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہماری دنیا کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ساری یہیں یاد آنی ہوتی ہیں۔ وین میں بھی اگر ہم ساتھ جا رہے ہوں لیکن ہمیں بات کہاں کرنی ہوتی ہے؟ کلاس میں، کیونکہ ہمارے استاد نہیں ہیں، ہمارے ٹیچرز نہیں ہیں۔ تو یہ کون سی؟ یہ بری بات ہے اور بری عادت ہے، ہمیں یہ دور کرنی چاہیے۔ اور جو آپ کے دوست ہوں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں، ان کو بھی سمجھائیں کہ کلاس میں شور کرنا یہ بری عادت ہے۔ اب کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ کلاس میں شور تو کرتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، اور بعض بچے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو استاد کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بری بات ہے، استاد کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بھی بری بات ہے۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھی عادات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور بری عادتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ کیا نام ہے؟ سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے سخاوت مصطفیٰ۔ کون سی سنت ہے؟ سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سخاوت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ آپ ہمیشہ سخاوت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی نہ کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ جس کو جو نعمت ملتی ہے دیتا اللہ پاک ہے، مگر تقسیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مانگنے والے کو نہیں کا لفظ نہیں فرمایا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 درہم، کتنے درہم؟ 70,000 درہم، یعنی درہم کیا ہوتا ہے؟ چاندنی کے سکے۔ 70,000 درہم چاندنی کے سکے لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درہم ایک چٹائی پر رکھے اور پاس کھڑے ہو کر تقسیم فرمانے لگے۔ کتنے درہم تھے؟ 70,000 درہم آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر رکھے اور تقسیم فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی خالی نہیں لوٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کے سب تقسیم کر دیے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے سخی تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت مصطفیٰ اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل۔ ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया